اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ناظرین، آج میں آپ کے سامنے 2 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا اس کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ 2 محرم یہ وہ دن ہے، یہ وہ تاریخ ہے سن 61 ہجری میں کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کا کاروان جناب حر کے لشکر کے ساتھ ایک صحرا کی طرف روا دوا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ امام حسین نہ واپس مدینے کی طرف جائیں گے اور نہ آگے کوفے کی طرف۔ ابھی یہ کاروان کچھ دور چلا ہی تھا کہ دیکھا یہ گیا کہ کوفے کی جانب سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے جس نے اپنے نیزے کو بیڑا رکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے عام طور پہ نیزے کو ہاتھ میں اس طریقے سے رکھا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے نیزے کو بیڑا رکھا ہوا ہے، لٹایا ہوا ہے۔ گویا یہ اس زمانے کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ صلح کے لیے اگر کوئی گھڑ سوار آتا تھا تو وہ اس طریقے سے اپنے نیزے کو رکھ کے لے کے آتا تھا تاکہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے۔ جیسے ہی یہ گھڑ سوار اس قافلے کے نزدیک جناب حر کی فوج کے نزدیک پہنچا، اتر کر کے یہ آدمی آیا۔ آنے کے بعد اس نے حر کو سلام کیا اور امام حسین علیہ السلام جبکہ وہاں موجود تھے، ان کو بنا سلام کیے ہوئے یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ابن زیاد کا قاصد ہے اور ایک خط اور ایک لیٹر لے کر کے آیا ہے، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی تم ہو، جس مقام پر بھی ہو، اس مقام پر فوراً امام حسین کے کاروان کو روک دو، ان کے اوپر سختی کرو اور ان کو مزید کہیں آگے پیچھے مت جانے دینا، اور یہ قاصد جس کے ذریعے سے میں نے اپنے اس خط کو تمہیں بھیجوایا ہے یہ تمہارے اوپر نظر رکھے گا، نگاہ رکھے گا۔ اگر تم نے میرے فرمان کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا، اجرا نہیں کیا، تو یہ اس کی خبر مجھے دے گا اور تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جیسے ہی حر نے اس خط کو پڑھا، اس نے امام کی خدمت میں حاضری دی اور آنے کے بعد کہا کہ اب میں آپ کو کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ امیر کا فرمان آ گیا ہے کہ جہاں پر ہیں ہم وہیں پر قیام کریں گے۔ خط میں خاص بات کی تاکید کی گئی تھی کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر کاروان کو روکا جائے کہ جہاں پر پانی کی قلت ہو، جہاں پر کھلا ہوا آسمان ہو یعنی صحرا ہو، اور وہاں پر سر جھکانے اور سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ رہے۔ یہاں تک کہ عالم یہ تھا اس جگہ کا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ خود سپاہی جو فوج جناب حر میں تھے ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، تو وہ اپنے جانوروں اور اپنے گھوڑوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ تصور کریں کہ کتنی سخت جگہ تھی کہ جہاں پر درخت بھی نہیں تھا اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو چھپا سکتے۔ جناب زہیر بن قین نے امام کو مشورہ دیا، کہا کہ یہاں سے نزدیک ایک جگہ ہے، اس جگہ پر اگر ہم چلیں گے تو وہاں پر ایک جگہ بھی مناسب مل جائے گی جہاں پر رکا جا سکتا ہے، اور پانی بھی مل جائے گا چونکہ ہمارے ساتھ اہل حرم بھی ہیں اور ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں۔ امام حسین نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جناب زہیر بن قین نے کہا کہ اس جگہ کا نام ہے عقر۔ امام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اعوذ باللہ من العقر، کہ میں عقر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد بہت ساری نیگوسیشنز کے بعد اور بہت سارے مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ تھوڑا سا آگے ہم لوگ کاروان لے کے بڑھیں گے، اور اس کے بعد مقام عقر تک پہنچے۔ پھر امام حسین کی جو سواری تھی وہاں پر ٹھہر گئی۔ ٹھہرنے کے بعد یہ پوچھا گیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام عقر ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام غادریہ ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام وادی نینوا ہے۔ پھر کسی ضعیف سے یہ پوچھا گیا کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک بوڑھے نے کہا کہ پہلے زمانے میں اس جگہ کو کربلا کہا جاتا تھا،
امام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الکرب والبلاء، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کرب اور بلا سے، اور اپنے اہل حرم کو، اپنے اصحاب کو، سب کو یہ متوجہ کر دیا کہ یہ وہ آخری منزل ہے کہ جس کے آگے اب ہمیں نہیں جانا ہے، اپنے خیام کو ہم یہیں پر نصب کریں گے۔ لہٰذا امام حسین کے حکم کی تعمیل کی گئی، اور 2 محرم کو اس قافلے نے، اس کاروان نے اپنے خیمے کو شط فرات سے نزدیک اس میدان میں نصب کیا، اور سامنے فوج حر موجود تھی، اور وہ ناظر مستقل طور پر جناب حر کی ہر ایک ایکشن کے اوپر نگاہ رکھے ہوا تھا، اور اس طریقے سے امام حسین 2 محرم کو میدان کربلا پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔